اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے آپ ہر قسم کے دشمن کی زبان بندی کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ ایک مکمل اور جامع ویڈیو ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو دشمن کی زبان بندی کے لیے آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے اور زبردست پکڑ والا اور اعلیٰ حکمت کا مالک ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ کے ریلیٹڈ 2 روحانی عمل بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ دونوں روحانی عمل ہی بے مثال روحانی طاقت کے حامل ہوں گے۔ اگر آپ محض چند منٹ اپنی زندگی کے ہمیں توجہ کے ساتھ عنایت فرمائیں تو اس روحانی عمل سے آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، دشمن کی زبان بندی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ نوافل آپ نے نہایت توجہ سے ادا کرنے ہیں اور دشمن کی زبان بندی کا نظریہ ہی نوافل کے دوران قائم رکھنا ہے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی آل محمد کی مقدس نسبت سے ادا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ صدقہ دشمن کی زبان بندی کے وظیفہ کے لیے بے حد ضروری امر ہے، کیونکہ صدقہ ادا کرنا کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے اور یہی صدقہ بے شمار آفات و بلیات سے نجات کا باعث بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ لازمی ادا کریں اور کوشش کریں کہ صدقہ حسب استطاعت ہو، لیکن اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، صدقہ دشمن کی زبان بندی کے وظیفہ کے لیے بے حد ضروری امر ہے اور یہ صدقہ ناظرین آپ نے آل محمد کی مقدس نسبت سے ہی ادا کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ ناظرین، یہ وظیفہ ہم مکمل ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس روحانی عمل کا ایک ایک نقطہ بڑا اہم اور ضروری ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ نظر صدقہ ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت تنہائی کا اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے ہی ارد گرد ایک فرضی دائرہ لگا لینا ہے۔ اس فرضی دائرہ کو ناظرین احصار بھی کہتے ہیں اور کیل کرنا بھی کہتے ہیں۔ کیل کے اس عمل کے بعد ناظرین آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر سیدھے رکھ لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے دل سے آپ نے ناد علی صغیر کی تلاوت ہاتھ کے پوروں پر کرنی ہے۔ ناظرین دونوں ہاتھوں میں تقریباً 15 پورے ہوتے ہیں۔ آپ نے دعائے ناد علی صغیر دل سے تلاوت کرنی ہے اور سیدھے ہاتھ کے پوروں پر اس کی کاؤنٹنگ کرتے رہنا ہے اور جب 15 بار سیدھے ہاتھ پر دعائے ناد علی صغیر مکمل ہو جائے تو الٹے ہاتھ پر اس کی نشانی لگا لیں گے۔ اس طرح سے ناظرین آپ نے مکمل توجہ اور غمان کے ساتھ 313 بار دعائے ناد علی صغیر دشمن کی زبان بندی کے لیے پڑھنی ہے۔ ناظرین اگر آپ کو اس عمل کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ آپ دوبارہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے اس وظیفہ کی کامیابی کا انحصار صرف و صرف آپ کی توجہ، غمان اور یکسوئی پر ہے۔ اگر آپ 21 روز کا یہ عمل توجہ سے کرنے میں کامیاب رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ آپ کا نیک اور جائز مقصد جلد پورا نہ ہو۔ انشاءاللہ ناظرین، اس طاقتور روحانی عمل کی برکت سے بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، دشمن کی زبان بندی کے لیے ناد علی کا عمل بے مثال روحانی طاقت کا حامل ہے۔ آپ اس وظیفہ کو فرد مخصوص کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ دشمنوں سے شر کا سامنا ہو تو تب بھی یہ وظیفہ کامل بجلی کی کڑک کی طرح کام کرے گا۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو زبان بندی کا تعویذ اور دشمن کی زبان بندی کا وظیفہ کی مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا یہ حصہ پہلے حصے کی نسبت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ عمل ملاحظہ فرمائیے گا تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن پر مرکوز ہو کر ہی اپنی منزل کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، مولا علی سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ یہ روایت ناظرین آپ میں سے بیشتر افراد نے بے شمار مرتبہ سن رکھی ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے جب جان سے پیارے دوست اور ہلکا احباب شر پسند دشمن کے روپ میں باہر آتے ہیں۔ ایسے سچویشن سے ناظرین کم عمر لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ نادانی کی عمر میں ایسے بچے بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا ادراک ان کو وقت گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ظاہری طور پر بے پناہ طاقت اور معاشرے میں رعب و دبدبہ رکھتا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد معاشرے میں بسنے والے ہر کمزور فرد کو اپنی رعایا میں تصور کرتے ہیں، اور جب ایسے درندہ صیت فرد کو اپنے من چاہے محرکات اور نتائج کسی معاملے میں برابر نہ ہو تو ایسے فرد معصوم لوگوں کو ہر طرح سے یوٹیلائز اور مس یوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کی حوانیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد تقریباً معاشرے کے ہر طبقہ میں ہی پائے جاتے ہیں، اور ایسے افراد کی زبان اور ہاتھ سے عزت اور آبرو کا محفوظ ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم آپ کو ایسے حوانیت زدہ افراد کی زبان بندی اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک روحانی عمل بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی نسبت سے تگڑے سے تگڑا دشمن بھی آپ سے دور رہنے پر ہی اپنی بھلائی سمجھے گا۔ ناظرین، یہ بے حد طاقتور روحانی عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ہر دشمن پر آپ کی روحانی اور دنیاوی ہیبت طاری رہے گی۔ اس بے مثال طاقتور روحانی عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے 2 عدد نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم اور بالعدد تحریر کرنے ہیں۔ ان نقوش کو تحریر کرنے کے لیے روحانی عمل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس روحانی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ نقش ناد علی دشمن کی زبان بندی کے لیے تحریر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نقش ناد علی شرپسند دشمن، حاسد اور منافق کے سر پر ایک ننگی تلوار کا کام کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی نسبت سے ہر سرکش دشمن پر آپ کی روحانی ہیبت تا زندگی کے لیے قائم رہے گی، اور انشاءاللہ اسی نقش کی برکت سے آپ کا دشمن آپ سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو نقش ناد علی دشمن کی زبان بندی کے لیے تحریر کرنے کا روحانی طریقہ بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا یہ حصہ بڑا خاص اور اہم ہے، اس لیے زبان بندی کے لیے ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ ویڈیو کا یہ حصہ تمام ویڈیو کا روحانی نچوڑ ہے۔ ناظرین، دشمن کی زبان بندی کے لیے آپ نے مشک و عنبر 1 گرام اور 1.5 گرام زعفران کا انتظام کرنا ہے۔ اب ایک کچی مٹی کے پیالے میں آپ نے آدھا زعفران اور مشک و عنبر تھوڑے سے عرق گلاب میں مخلط کر لینا ہے۔ اب 2 عدد ایسے کاغذ لینے ہیں جن میں لائن نہ لگی ہو۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے ناظرین 6 بائی 4 انچز کے ہونے چاہیے۔ اب مخلط کردہ زعفران کے پانی میں آپ نے یہ دونوں کاغذ کے ٹکڑے بھگو کر خشک کر لینا ہے،
اور باقی ماندہ زعفران اور مشک و عنبر ڈال کر اس سیاہی کو مزید گہرا کر لینا ہے۔ اب دائرہ اثار اور کیل کے ساتھ آپ نے ان کاغذ کے ٹکڑوں پر نقش نادیلی بالاسم تحریر کرنا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کی سہولت کے لیے نقش نادیلی تحریر کرنے کے لیے اس نقش مبارک کا PDF سکرین پر شو کرتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر سکیں۔ مزید آپ کی سہولت کے لیے نقش نادیلی کا معلوماتی لنک ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تاکہ نقش مبارک لکھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ ناظرین، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ روحانی عمل جائز مقصد کے لیے لوگ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ دشمن کے شر، دشمن کے قہر و غضب، دشمن کی بری چال، آستین کے سام کی منافقت، دشمن کی ہر بری نظر اور دشمن کی طرف سے ہر سفلی جادو سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ الغرض ناظرین، آپ دنیاوی طور پر ہر قسم کی بری چال سے اللہ کی پناہ میں رہتی ہیں، کیونکہ تعویذ در حقیقت اللہ ہی کی پناہ کا نام ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ دشمن کی زبان بندی کا وظیفہ کے ریلیٹڈ آج کا روحانی پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش، وظائف اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔